बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 100 सालों में पहली बार हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तलक कलामी हुई थी। मेरा नाम अनीसा रहमान है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA किया है। मेरा खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब कुछ ज़कात के पैसों पर चलता था, जबकि मैं तालीम स्कॉलरशिप पर हासिल कर रही थी। तालीम की इजाफी अखराजात और अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए मैं और मेरी माँ मेहनत मुशक्क़त भी कर लेती थीं। मेरे इन हालात में पहुंचने की वजह भी मेरे अपने ही थे कि मुझे ज़कात लेकर खाना पड़ा। मेरे बचपन में मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। मेरे दादा गांव के सबसे बड़े ज़िम्मेदार थे। उनके 2 ही बेटे थे। मेरे वालिद साहब के गुजर जाने के बाद ताया ने सारी ज़मीन बरोज़ ताकत हमसे हथिया ली थी और अब नज़रें हमारे घर पर थीं, जो हम किसी भी सूरत खाली करना नहीं चाहते थे। देहातों में आम तौर पर भाइयों के घर इकट्ठा होती हैं और मेन गेट एक ही होता है। हमारा घर भी बिल्कुल इसी तरह का था। मेरे ताया ने हमारे घर का रास्ता बंद करके सैन में दीवार खड़ी कर दी तो हम कैद होकर रह गए। अल्लाह ताला ने उनको जज़ाए खैर दी। मेरे पड़ोसियों ने हमारे कमरे की दीवार गिराकर हमें अपनी गली से गुजरने के लिए रास्ता दे दिया। मेरे ताया ने हमारा रास्ता इसलिए बंद किया था कि हम तंग आकर अपना घर उनको दे दें और यहाँ से चले जाएं। मगर जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए दूसरा रास्ता खोल दिया तो मेरे ताया ने एक और चाल चली। उन्होंने अपना घर गिराकर हमारे घर के इर्द गिर्द गहरे गड्ढे खोद डाले और उनको पानी से भर दिया, जिसकी बिना पर बुनियादें कमज़ोर होने की वजह से 1 महीने में हमारा घर ज़मीन बोस हो गया और हमारी इतनी हैसियत ना थी कि दोबारा घर तामीर कर सकते। मजबूरन हम लोग वो घर छोड़कर अपने निहाल के गांव आ गए। मेरे मामू ने हमको घर में रखने से माजरत कर ली। गांव के बाहर लकड़ी का बना हुआ खोखा सा था, जिसमें कभी बच्चों के लिए गोलियां और टाफियां बेची जाती थीं। जब खोखे के मालिक को हमारी हालत का पता चला तो उसने रहमदिल इंसान ने अपना खाली खोखा हम माँ बेटी को रहने के लिए दे दिया। मैं और मेरी माँ ने कचरे के ढेर से बोरियां और पुराने कपड़े चुनकर खोखे के इर्द गिर्द लगाए ताकि बाहर से कोई आदमी अंदर ना देख सके, और फिर कुछ ऐसी बोरियां उसके फर्श पर लगा दी ताकि सोने में आसानी रहे। मेरे ननिहाल वाले अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, लेकिन उन्होंने हमें रखने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हमारे पास आखिरी सहारा ये खोखा था। ये हमारा घर भी था, किचन भी था, सब कुछ हमारा यही था। अलबत्ता मेरे मामू के ये एहसान है कि वो लोग अपनी ज़कात हमको दे दिया करते, जिससे हमें खाने पीने की तंगी नहीं होती और मेरी तालीम भी चलती रही। जब मेरे ताया ने देखा कि मैं और मेरी वालदा लौट कर मजबूर होकर दोबारा उनकी दहलीज पर नहीं आए तो उनको ख़तरा महसूस हुआ कि ये माँ बेटी कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। इसलिए मेरे ताया के बेटे ने मुझे और मेरी वालदा को जान से मारने की कोशिश की और 2-3 बार अपने गुंडों के हमरा मेरी इज़्ज़त पामाल करने की कोशिश भी की। मगर वो कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बिल्कुल इसी बात के मुस्ताक अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से, उनकी हर चाल से, उनके शर से महफूज रखा। यूँ मैं अपने ननिहाल की ज़कात पर पढ़ कर जवान हुई और मेरी वालदा ने मुझे पसंद की शादी का इख्तियार दे दिया, मगर मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी करने से इनकार कर दिया। मेरे क्लास फेलो ने मुझे बहुत बार प्रपोज़ भेजा, लेकिन मैंने रिजेक्ट किया। आखिरकार मैंने उसको अपनी वालदा से मिलने का कहा। यूँ मेरी वालदा की रजामंदी से मेरी उस क्लास फेलो से मेरी शादी हो गई। शादी से पहले मेरी वालदा ने मेरी सारी हकीकत उनके सामने खोल कर रख दी ताकि कल को शादी के बाद मुझे किसी भी किस्म का कोई डर ना हो, कि कोई सच्चाई सामने आने का खतरा ना हो। यूँ मैं रुखसत होकर अपने शोर अमाद के साथ आ गई। फिर हम दोनों को दुबई में जॉब मिल गई और हम लोग यहाँ मुंतकिल हो गए। हमारी शादी से लेकर आज तक कभी हम लोगों में महज तलक कलामी भी नहीं हुई। कुछ अर्से कबल हम लोगों ने सोचा कि अपना कुछ पैसा पाकिस्तान भेजा जाए और वहाँ कोई कारोबार किया जाए। इस सोच को हकीकत का रंग देने के लिए मेरा शोहर पाकिस्तान आया और उसने एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाया। बैंक के इंतज़ामिया ने उससे पूछा कि आप ज़कात देना चाहते हैं या नहीं। अगर आप ज़कात नहीं देना चाहते तो एक मखसूस फ़िरके के मुतालिक बताया कि बैंक में इस फ़िरके को अपना फ़िरका मान लें तो आपकी ज़ात नहीं काटी जाएगी। मेरे शोहर ने लालच में आकर बैंक के कागजात में अपना फ़िरका वही लिखवा दिया जो लोग ज़कात नहीं देते थे। जब इस बात की मुझे खबर मिली मैंने अपने शोहर से लड़ पड़ी और तब तक नाराज़ रही जब तक दोबारा एक नए बैंक में हमारा अकाउंट नहीं खोला गया। इस अकाउंट में अपना ठीक मसलक लिखवाने के बाद बाकायदा ये कहा गया कि हर साल हमारे पैसे से ज़कात निकाली जाएगी। मेरे शोहर ने मेरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद दोबारा मुझसे रब्ता किया और अपने रवैये पर माफ़ी मांगी और साथ ही अल्लाह से बेतौबा तायब हुआ। मैं अपने शोहर की गलती को खुले दिल से माफ़ कर दिया। जब मेरे शोहर वापस मेरे पास कतर पहुंचा तो उसने मुझे कहा, ये इतनी ज़्यादा कोई लड़ने वाली बात नहीं थी। हम लोग हर साल अपनी सारी दौलत पर ज़कात लाजिम देती हैं, तो मेरे जहन में यही था कि हम ज़कात अदा कर देंगे। मैंने अपने शोहर की बात सुनकर उसे बताया कि मैं जिन हालात से गुजर कर आई हूँ
مجھے پتہ ہے کہ میں زکوٰۃ کتنی ضروری ہے، بشرطیہ وہ کسی حقدار تک پہنچے۔ میں نے اسے بتایا کہ اگر زکوٰۃ اسلام میں نہ ہوتی تو میں آج اور میری والدہ زندہ نہ ہوتی، ہم لوگ کب کی خودکشی کر کے مر گئے ہوتے۔ میرے ماموں نے اپنی زکوٰۃ اور صدقہ خیرات وغیرہ دینے کے علاوہ کبھی ہماری کوئی مدد نہیں کی، اور باقی لوگوں نے بھی ہمیشہ زکوٰۃ اور صدقات ہی ہم لوگوں کو دیے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنا وقت وہ یاد آ گیا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ ہم لوگ کسی کو نہ قتل کر رہے ہیں، اس لیے میں نے فوراً سے دوسرا اکاؤنٹ کھلوانے اور زکوٰۃ لازم ادا کرنے کا کہا۔ میں معافی چاہتی ہوں، میرا رویہ غلط تھا، لہجہ غلط تھا، لیکن میرا مقصد غلط نہیں تھا۔ میں آپ کو گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے میری بات سن کر میری حالت کو سمجھا، مجھے اپنے سینے سے لگایا اور وعدہ کیا کہ جہاں تک ہو سکا میرا پیسہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے صرف ہوگا۔ میں اپنی کہانی کے آخر میں تمام قارئین کرام کو کہنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے بینکوں میں محفوظ پڑا ہوا آپ لوگوں کا پیسہ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرتے کہیں لوگوں کی زندگی بچا سکتا ہے۔ آپ بینک سے سود لے کر گناہ کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس پیسے پر زکوٰۃ دے کر اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب کمائیں۔ السلام، میری کہانی کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ وہ ذاکر تھا، اس کی ساری زندگی لوگوں کو یہ سمجھاتے ہوئے گزری تھی کہ یزید مر گیا مگر یزیدیت آج بھی زندہ ہے۔ یزیدیت تب ختم ہوگی جب امت محمدی پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم ختم ہو جائیں گے، جب حقدار کا حق مل جائے گا، جب ہر کوئی پورے حق کے ساتھ خود کو مسلمان کہہ سکے گا، جب ہر مسلمان انصار مدینہ کی طرح اپنے مسلمان بھائی کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ اور وہ سمجھاتا تھا کہ وہ محبت اہل بیت اور محبت اصحابی ذریعہ نجات ہے۔ نہ جانے کہ ظالم کو اس سے بغض تھا کہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کی زیارت کر کے آ رہا تھا، کہ بلوچستان کے کچھ شر پسند عناصر نے ایرانی سرحد کے قریبی اس کے ساتھیوں کے ساتھ بس میں زندہ جلا دیا تھا، اور مجھے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ساری زندگی یزیدیت اور حسینیت کا فرق سمجھانے والا وہ ذاکر جعفر نقوی خود کسی کی یزیدیت کا نشانہ بن گیا تھا۔ یقیناً اس کی موت کا صدمہ اس کی فیملی سے زیادہ اس کے سننے والوں کو تھا، مگر ہونے کون ٹال سکتا تھا؟ وہ خدا کی راہ میں اپنی کمائی دونوں ہاتھوں سے لٹاتا تھا۔ اگر کبھی بیوی کہتی کہ کچھ بچا کر رکھو تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ میرا مقصد امت محمدی میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا ہے، مگر شاید میں اپنی محنت کا پھل نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اس کا خدشہ صبح ثابت ہوا اور وہ زندہ جلا دیا گیا۔ ساری زندگی لوگوں کو یزیدیت اور حسینیت کا فرق بتانے والا، لوگوں کو راہ ہدایت پر بلانے والا، وہ یزیدیت کا شکار ہو گیا اور اپنی جوان سالہ بیٹی اور بیوی کو بیوہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی موت ہمارے لیے صدمہ اور اس کی فیملی کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ اس نے کبھی ساری زندگی صدقہ خیرات لے کر نہیں کھایا، اس کی بیوی اور بیٹی کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ پردے کا یہ عالم تھا کہ دونوں ماں بیٹیاں بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ اندھیرے قبر میں اتارے جانے کی خواہش مند تھیں، مگر افسوس کہ وہ بھول گئی تھیں جس دیش کی وہ باسی ہیں وہاں کے بہت سارے مسلمان آج بھی حقیقی اسلام سے نہ بلد ہیں، اور یہی بھول ان کی موت کی وجہ بن گئی تھی۔ ہوا کو یوں کہ جعفر نقوی کی موت کے بعد اس کی فیملی کے پاس محض 1 ماہ کا راشن بھی نہیں تھا، اور بظاہر ایسا کوئی کام بھی نہیں تھا جو وہ لوگ پردے میں رہ کر سکتے۔ نقوی صاحب کی بیٹی کچھ پڑھی لکھی تھی، انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے سے مارکیٹ سے سامان منگوا کر مناسب قیمت پر آگے بیچنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ان کی روزی روٹی چلنے لگی۔ پھر انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور وہ آن لائن سامان بیچنے لگی۔ اسی کاروبار کے دوران ان کا سامان کچھ یزید کے پیروکاروں سے ہوا جن کے لیے کسی کا غضب کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایسے ہی کھیوڑا کے ایک شخص نے ان سے سامان منگوایا۔ اس شخص کا بتانا تھا کہ وہ بچیوں کی شادی کے لیے 3 لہنگے اور کپڑے لینا چاہتا ہے۔ آدھی رقم ایڈوانس دے گا، باقی رقم شادی کے 3 ماہ بعد دے گا، کیونکہ پہلے اس کے پاس گنجائش نہیں ہوگی۔ جعفر صاحب کی بیٹی نے یہ بات مان لی اور تقریباً 2 لاکھ روپے ایڈوانس لینے کے بعد 6 لاکھ روپے کا سامان کھیوڑا بیچ دیا۔ ان کو والدہ نے منع بھی کیا، مگر انہوں نے کہا کہ ماں جی لڑکیوں کے ہزاروں خواب ہوتی ہیں، ان کے والد کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ سب بچیوں کو ایک ہی وقت لہنگا دلوا دے، تو اس نے ادھار کر لیا۔ ہمارے وسیلے سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بیٹی رخصت ہو کر گھر جاتی ہے تو ہمیں کتنا بڑا اجر ملے گا۔ ان کی والدہ ان کا جواب سن کر خاموش ہو گئیں۔ یوں سامان کھیوڑا پہنچ گیا۔ بچوں کی شادی ہو گئی، مقررہ وقت سے 2 ماہ اوپر ہو گئے۔ دکاندار جس سے جعفر صاحب کی بیٹی نے سامان لے کر آگے بھیجا تھا، اس نے پیسوں کا تقاضا شروع کر دیا۔ جس شخص نے سامان لے کر بچیاں رخصت کی تھیں، اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس بیوہ خاتون کے پاس کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ انہوں نے قانون کا سہارا لینا چاہا، مگر افسوس کہ
کہ پاکستانی قانون غریب کے لیے پھندی جیسی طاقت ہے اور ظالم کے لیے باندھی جیسی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا ان کو بھی کوئی قانونی مدد نہیں ملی، جبکہ دکاندار نے قرض واپسی کے لیے سختی سے پیش آنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قرض کے عوض جسم کا مطالبہ کرنے لگا۔ جب اس کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہوئی تو اس نے مرحوم جعفر نقوی کے گھر جا کر اس کی بیوی اور بیٹی کو گالم گلوچ شروع کر دی۔ لوگوں کے پوچھنے پر ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہتا کہ میں نے اس لڑکی کو پیسے سے خرید رکھا ہے، اب یہ خاتون مجھ سے بیٹی رخصت کرنے پر تیار نہیں ہو رہی۔ جعفر نقوی اس ساری زندگی لوگوں کو یزیدیت اور حسینیت کا فرق سمجھاتا رہا۔ آج اس کی بیوہ اور بیٹی خود وقت کے فرعونوں کی آل لگ گئی تھیں، لاکھ کوشش کے بعد بھی ان کے چنگل سے نہیں نکل سکیں، یہاں تک کہ جب ماں بیٹی کی عزت لوٹنے سے بچاتے بچاتے تھک گئی اور اسے محسوس ہوا کہ ان ظالموں سے مزید مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں رہا، تو اس نے اپنے بیٹی کو زہر دے دیا۔ موت کی تکلیف سے بیٹی تڑپنے لگی تو بیٹی نے خود ماں سے کہا کہ مجھے رسی کی مدد سے باندھ کر خود باہر چلی جاؤ۔ ماں نے ایسا ہی کیا اور گھر سے باہر نکل کر امام مسجد اور کربلا محلے والے کے پاس گئی، ان کو اپنے زیور کا بتایا اور کہا کہ وہ جتنے کا بھی بک جائے اس رقم سے ان کا قرض ادا کر دیا جاوے، ساتھ بیٹی کو زہر دینے والا قصہ بھی دہرا دیا۔ وہ لوگ دوڑ کر ان کے گھر پہنچے، تب تک بیٹی مر چکی تھی اور ماں رستے میں ہی گر کر مر گئی تھی۔ یوں کچھ ظالم لوگوں نے ان ماں بیٹی کی جان بھی لے لی اور قانون و معاشرے کی نظر میں آج بھی وہ معذب و پارسا ہیں۔ چند دن پہلے میرے ساتھ جعفر نقوی والی فیملی کی طرح مجبور ایک اور بہن نے رابطہ کیا۔ میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا، مگر میری خواہش ہے کہ کاش ان کی کوئی مدد کر دے۔ ان سے کراچی کی خاتون نے سامان منگوایا، انہوں نے انتہائی مجبور ہو کر اپنی شادی کا سامان 20,000 روپے میں بیچ دیا اور پارسل کی صورت میں کراچی بھیج دیا۔ سامان لینے والی خاتون نے سامان لیا اور ان کو سوشل میڈیا پر بلاک کر دیا، کال کرنے پر اپنے شوہر کے ذریعے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ہماری جس بہن نے سامان بیچا اس کو اس کا شوہر ہر دوسرے دن مار پیٹ کرتا ہے۔ اگر کراچی کا کوئی بھائی ان کا سامان واپس لا دے تو ان کے عذاب بنی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ بس صورت دیگر وہ بھی جعفر نقوی کی فیملی کی طرح انتہا پر جا کر سوچ رہی ہیں۔ ان کے کراچی والے کسٹمر کی ساری ڈیٹیل ان کے پاس ہے، قانونی طور پر کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے تو پلیز رابطہ کریں۔ میں آج کی کہانی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں نقصان برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں تو کاروبار نہ کریں، کسی کا کھا کر یزیدی ہونے کا ثبوت نہ دیں، مخلوق خدا پر ظلم نہ کریں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔